فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اب جو روایت آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بخاری شریف سے ہے اور بہت خوبصورت روایت ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کربلا کے بعد پیش آئی۔ حضرت عبد الرحمن بن نعم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کسی عراقی شخص نے پوچھا کہ اگر حج کا احرام باندھنے والا مکھی کو مار ڈالے تو اس کا کیا حکم ہے؟ عبداللہ ابن عمر، یاد رہے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ہیں، تو وہ لوگ جن کے دماغ اور دل اس گند سے بھرے ہوئے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت میں کوئی کشیدگی تھی، ان کے لیے یہ حدیث دماغ کھولنے کے مترادف ہے۔ وہ سن لیں کہ ان کے آپس میں کوئی بغض و عناد نہ تھا، یہ ایک دوسرے پہ جان چھڑکتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جب اس شخص نے یہ سوال کیا اور حضرت عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلا کہ یہ عراق سے ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے پتہ ہے کیا کہا یہ عراق والے لوگ بھی بڑے عجیب لوگ ہیں۔ اہل العراق یسألونی عن الذباب، یہ مکھیوں کے مسئلے پوچھتے پھر رہے ہیں۔ ارے ظالموں، وقد قتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے تم ظالموں، تم تو وہ ہو جنہوں نے اللہ کے رسول کی بیٹی کے بیٹے کو مار ڈالا، تم پوچھتے پھرتے ہو مکھی کے مارنے کے مسئلے، ظالموں۔ اب دیکھیں انہوں نے کتنا زبردست الفاظ استعمال کیے۔ یہ نہیں کہا وقد قتلوا حسینا، یہ بھی نہیں کہا وقد قتلوا حسین بن ابن فاطمہ، یہ بھی نہیں کہا وقتلوا ابن فاطمہ، یہ بھی نہیں کہا، بس یہ کہا وقتلوا ابن بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات واضح تھی کہ کون سا بیٹا قتل ہوا۔ اور دوسری بات، انہوں نے اس نسبت میں یہ اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ اللہ کے رسول کا جب نام آ رہا ہے تو کوئی اور نام لوں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے تم نے ظلم کیا کیا ہے، تم نے کس پہ ظلم کیا ہے، تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، تم نے اہل بیت آل رسول کے اوپر اپنی تلواریں اٹھائی ہیں جبکہ وہ حق پہ تھے، اور تم پوچھتے پھرتے ہو مسئلے مکھیوں اور مچھروں کے۔ پھر انہوں نے کہا وقالا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے، وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ہما رائحانا من الدنیا، ارے یہ دونوں حسنین کریمین حسن اور حسین تو میری دنیا کے پھول ہیں۔ آئے ہائے، تم نے حضور کے پھول مسل ڈالا ظالموں، تم مکھیوں کی بات کرتے ہو۔ یہ اہل بیت سے محبت کس کی ہے؟ یہ عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ ذہنوں کو صاف کرو کہ صحابہ میں آپس میں کوئی چیز تھی، معاذ اللہ۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث یاد رکھو، بہت ضروری حدیث ہے یہ کہ لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے صحابہ کو کوئی بری بات نہ کہنا، ہرگز بری بات نہ کہنا۔ تم یہ نہ سمجھنا کہ ان کو تم جو مرضی چاہے کہتے پھرو اور پھر میری محبت بھی تمہیں ملے گی، نہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ میرے صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کو میں تم کو کہتا ہوں کہ ان کی عزت کرو، ان کی تکریم کرو، کیونکہ وہ تمہارے الاخیار ہیں، وہ تمہارے بزرگ ہیں۔ اور اس سے واضح حدیث اور کیا ہوگی جس کو امام ترمذی نے، امام احمد ابن حنبل نے اور امام البیہقی نے نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی آپ جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہیں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ اور دوسرے ممالک میں، کیونکہ خطبوں کی کتابوں میں جو خطبہ ہے اس میں یہ حدیث نقل ہے کہ اللہ فی اصحابی، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ مت بنانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے اس کی محبت ان سے اس لیے ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے، جن کے دل ان سے صاف نہ ہو،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا دل مجھ سے صاف نہیں ہے. ارے بابا یہ صحابہ تو میرے ہیں نا, یہ میرے صحابہ ہیں. وَمَنْ آدَاهُمْ فَقَدْ آدَانِي, جو ان کو تکلیف پہنچائے گا گویا اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. وَمَنْ آدَانِي فَقَدْ آدَ اللَّهُ, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی میں تو اللہ کا رسول ہوں, اس نے اللہ کی چناؤ پہ انگلی اٹھائی. ظالموں, صحابہ پہ انگلی اٹھاؤ تو کہاں تک جاتی ہے؟ وَمَنْ آدَ اللَّهُ, اور جو خدا کے چناؤ پر انگلی اٹھائے فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ, اللہ پھر اس کو عن قریب پکڑ لے گا. اور یہ تو قرآن بھی کہتا ہے جب اللہ پکڑتا ہے تو شدید العقاب ہوتا ہے, شدید العقاب ہوتا ہے, پھر نہیں بچتا پھر وہ نہیں بچتا. اور اللہ عز و جل پھر کہتے ہیں کہ پھر جب ہم کچھ کر دیتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, ہمیں کسی کو جواب نہیں دینا, پر ہم ظلم نہیں کرتے. ظلم تم کرتے ہو اپنی جانوں پر. تو صحابہ کی تو محبت تھی بھائی, آپس میں بڑا محبت کا معاملہ تھا.